اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. خوب ناظرین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وعلی محمد کا محب بنایا. خوب ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جولا کے منہ سے نقاب اتارتے رہتے ہیں اور ان کا اصلی چہرہ آپ کو دکھلاتے رہتے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے، کس طرح وہ شیعہ میں گھسے ہوئے ہیں. اصل میں ان کا شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہی میں سے ایک عطا کاظمی ہے جس کو میں ابو الجلاح کہہ دوں تو کوئی غلط نہیں ہوگا، اور جہل مرکب کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہے، بالکل درست ہے. تو ہم منطق جب پڑھتے ہیں نا اپنے استاد سے، تو وہ اس طرح کی جب مثال آتی ہے نا جہل مرکب کی مثال، تو جو منطق میں ہوتی وہ اس کی نہیں دیتے، وہ انہی لوگوں کی دیتے ہیں. یہ جس طرح تھا اکادمی گھوم پھر رہا ہے، یہ جہل مرکب ہے. ایک جہل بسیط ہوتا ہے، ایک مرکب ہوتا ہے. بڑی یہ بحث نہیں ہے کہ بسیط و مرکب کی تعریف بتاؤں، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بتاؤں گا. تو جہل بسیط پھر بھی بہتر ہوتا ہے، جہل مرکب اسی طرح ہوتے ہیں. اس کا کلم ملاحظہ فرمائیں. ایک اور شہید ساواں جیڑی دی آڑ مالک آمن او دی آڑا عید ہوندے. 13 رجب جشن دا دین نہیں، 13 رجب بولو سارے بولو عید دا دین ہے. تک نبی پاک فرما گئے نا ہر ٹائم روزہ رکھ سکتے وے، ہر دن روزہ رکھ سکتے وے. فرمائے نے عید علی دہاڑ نہ رکھا ہے، عید علی دہاڑ روزہ شیطان. ناظرین محترم، آپ نے کلم ملاحظہ فرمایا کہ یہ جہل کس طرح مغالطہ دے رہا ہے، سادہ عوام کو کہہ رہا ہے کہ 13 رجب اور مرجب کو روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ عید کا دن ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. پھر 15 شعبان کے بھی حوالہ دے رہا ہے کہ روزہ رکھنا حرام. اللہ اس پر عذاب نازل کرے. یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو فقہ کی ابتدائی کتاب کا بھی نہیں پتہ، اور یہ کہتا ہے کہ میں مفسر ہوں، میں ترجمہ کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں فلاں کی تفسیر کی ہے. اس طرح کی وہ پنجابی میں کہتے ہیں پھوتیاں مارتا ہے. اس جہل کو سرے سے پتہ بھی نہیں ہے کہ فقہ محمد وآل محمد میں کیا ہے کیا نہیں ہے. اگر ولادت کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو میں کہتا ہوں عطا کاظمی صاحب یہ بتاؤ کہ 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے تو کیا اس دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے؟ اب شام باں ہو جائے گی، اس کی کوئی جواب نہیں آئے گا. یہ کہے گا کہ وہ تو چھوٹا سا بچہ آیا تو وہ جواب دے رہا تھا. میں بچہ نہیں ہوں بھائی، تم جتنے پڑھے ہو نا اس سے تو میں ڈبل پڑھ چکا ہوں. جاہل انسان. میں چھوٹا سا تھا، ابھی داڑھی نہیں اتری تھی تو حوضے میں آیا تھا. تو الحمدللہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا ہم مولانا ہے یہ ہے وہ، ہم تو طالب علم ہے، طالب علموں میں بھی شامل ہو جائیں تو بڑی بات ہے. تو میرا سوال ہے آپ سے، میرا چندہ، اگر تم کہتے ہو کہ 15 تم کہتے ہو کہ ولادت کے دن جو روزہ رکھتا ہے حرام ہے کیونکہ ان کی عید کا دن ہوتا ہے، تو 15 رمضان کو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے تو پھر چھٹی کر دو روزے کی. اصل میں میرا سوال آپ سے نہیں بنتا، یہ ناظرین کے لیے میں نے بتایا، ورنہ ویسے آپ لوگوں کے لیے تو پورے رمضان چھٹی ہوتی ہے، آپ نے تو نہیں رکھنا ہوتا روزہ، کیونکہ تم کہتے ہو روزہ تو مولا علیہ السلام کی ولایت کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی روزہ ہے ہی نہیں. تمام شد یعنی روزہ رکھنا ہی نہیں ہے. نماز کے وہ بھی بس وہ بھی نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، زکوٰۃ نہیں دینی، وہ تو ہمیں پتہ ہے. عوام کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ناظرین آپ دیکھو کہ اگر یہ اس طرح ہے تو پھر 15 کو کیا کرو گے؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا، اور باقی معصومین اسلام سے بھی نقل ہے، کہ جمعے کا دن مومنین کے لیے عید کا دن ہے. تو عید کا دن ہو گیا، پھر جمعے کو روزہ رکھنا بھی باطل ہے اور حرام ہے. اتنے جمعے گزرتے ہیں تو پھر سارے حرام اور پھر سارے باطل ہو جائیں گے روزے. خود ماہ رمضان میں 3 سے 4 جمعے گزرتے ہیں، وہ بھی باطل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ
معصوم نے فرمایا، ناجر بلاغہ میں یہ بھی حدیث موجود ہے، فرمان موجود ہے کہ معصوم نے فرمایا مولا علیہ السلام نے کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن بندہ گناہ نہ کرے. مثلا آج زید نے گناہ نہیں کیا، وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اور حرام ہے. جو اس نے اصول بنایا اس پہ تو پھر سب کچھ حرام ہوتا جائے گا، سارے روزے حرام ہوتے جائیں گے. یہ جہل مرکب انسان ہے ناظرین، اس سے بچو. ایک ہے عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، اس کے الگ احکام ہیں. عید الفطر پہ حکم ہے کہ فطرہ دیا جائے، عید الاضحیٰ پہ حکم ہے کہ قربانی کی جائے. تو اسی طرح 13 رجب پہ حکم ہے کہ روزہ رکھا جائے، مومنین کو کھانا کھلایا جائے. مختلف احکام ہیں، دعائیں ہیں. جو عید الفطر والے احکام ہیں وہ عید الاضحیٰ پہ لاگو نہیں ہوتے، جو عید الاضحیٰ والے احکام ہیں وہ عید الفطر پہ لاگو نہیں ہوتے. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ نہیں عید الفطر والے جو فطرہ ادھر نہ دو، ادھر قربانی کرو، ادھر جا کے فطرہ دو اس عید پہ. ایسا نہیں ہے. ہم نے محمد و آل محمد کی اطاعت کرنی ہے. اسی طرح ان عیدوں والے احکام ان عیدوں پہ لاگو نہیں ہو سکتے. 15 شعبان والی عید پہ، 13 رجب والی عید پہ لاگو نہیں ہو سکتے. ان کے الگ احکام ہیں. خود ہمارے پاس کئی حدیثیں ہیں ہماری کتب میں جس میں معصومین نے باقاعدہ تاکید کی ہے روزہ رکھو، اور بہت زیادہ ثواب بتایا ہے تاکہ مومنین رکھیں روزہ. اور یہ جہل مرکب کہہ رہا ہے جب معصوم کی ولادت با سعادت ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ عید کا دن. تو بھائی 15 رمضان کو پھر کیا کرو گے تم؟ جہل مرکب انسان. تو میں ناظرین سے گزارش کروں گا، نیچے واہ واہ کس چیز کی چل رہی تھی؟ کیا واہ واہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کوئی مناظرہ جیت رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ واہ 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 واہ. آپ نیچے سے پاں شروع کر دیتے ہیں. کچھ عقل کیا کرو یار. تقریباً 70-80% مومنین درست ہو چکے ہیں الحمدللہ. یہ کچھ مومنین بس نام کے مومنین ہیں جو ان کو جولا کو سنتے ہیں، غلا کو سنتے ہیں، غالی عقل سے خالی جو ہوتے ہیں ان کو سنتے ہیں. غلات کو سننا کیا فائدہ دیتا ہے؟ تو مومنین خدا کا نام لو، خدا را ان لوگوں سے بچو، اپنے بچوں کو بچاؤ. ان کو واہ واہ کر کے، ان کو ڈبل نیازیں دے کے، پیسے دے کے ان کی تجارت میں اضافہ نہ کرو، ورنہ یہ تباہی پھیر دیں گے اور پھیر رہے ہیں. ہمارے مذہب پر بہت بڑا دھبا بنے ہوئے ہیں اور لوگ اشکالات کرتے ہیں. ہم پھر کیا جواب دیں؟ یہی کہتے ہیں کہ یہ غالی ہیں، عقل سے خالی ہیں، ان کا تعلق شیعہ سے نہیں ہے. تو آخر سے میں یہی عرض پھر کرتا ہوں، خود بچو، بچوں کو بچاؤ. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے تمام مومنین کو بچائے اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی برباد کرے اور ان لوگوں کو غرق کرے. یہ تباہی کر رہے ہیں. والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم.